تدریس کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا اور کن کن اداروں سے وابستگی رہی آپ کی؟ 17 سال کی عمر میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، جسے آپ باقاعدہ پڑھانا کہتے ہیں۔ جو مدارس ہوتے ہیں یا اس کے کچھ جو ہے نا وہ اسی طرح کے ملتے جلتے جو ادارے ہیں ان سے منسلک جو لوگ ہیں تو وہ کیا کسی حد تک وہ مدارس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ٹائم دے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں علماء کا اتفاق ہے۔ یہ والد صاحب کا ویسے پروفیشن کیا تھا آپ کے؟ 2 باتیں مجھے یاد رہ گئی، ایک تو انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کرنی ہے، دوسری جو بات مجھے یاد رہی وہ یہ کہ شب بیداری کرنی ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے شروع کی تھی آپ؟ جب والد صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے تو مجھے یہ تھا کہ انہوں نے چونکہ اگلی دنیا دیکھ لی ہے، عالم برزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، اگر وہ میرے خواب میں آئے نا تو میں ان سے ایک ہی بات پوچھوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ ویسے ڈرتے کس سے تھے؟ ایک دفعہ میں نا وہ کچھ جاسوسی یا سسپینڈ جیسا پڑھ رہا تھا تو اچانک باہر سے نا اماں کی آواز آئی، تو میں نے جلدی سے وہ رسالہ سمیٹا اور اس کو تکیے کے نیچے گھسا دیا، لیکن میں اتنا پریشان ہو گیا تھا ان کو دیکھ کے کہ میں نے فوراً کہا میں رسالہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اچھا زبیر بھائی، تدریس کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا اور کن کن اداروں سے وابستگی رہی آپ کی؟ دیکھیں باقاعدہ آغاز تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو میں نے انٹر میں سیکنڈ ایئر میں، جب میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو میں فرسٹ ایئر کو میتھس پڑھاتا تھا، صحیح، تو وہی اکیڈمی میں میں نے کہا وہ جو تبلیغ میں میں نے وقت لگانا تھا اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے، مالی مشکلات کی وجہ ہی بنی ادھر بھی، تو وہ میں نے اس کے لیے جو ہے وہ کیا، وہاں سے میں نے ابتدا کر، یعنی 17 سال کی عمر میں میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، جیسے آپ باقاعدہ پڑھانا کہتے ہیں، اکیڈمی باقاعدہ اکیڈمی تھی، اس میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد چل رہا قرآن اکیڈمی میں آ گیا، پھر مدرسے میں پڑھاتا رہا، پھر اب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ صحیح ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ اس کے علاوہ مدارس میں بھی پڑھاتے رہے آپ؟ ہاں مدارس میں، جیسے رحمانیہ میں میں نے پڑھایا ہے، صحیح، تو ابھی تو اب ہمارا اپنا جو ہے وہ مدرسہ ایک طرح سے کہہ لیں۔ بالکل ایسی ہے۔ تو زبیر بھائی مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ اب آپ کا جو گھر کا معاملات ہیں وہ آپ کی کیسے چل رہے ہیں؟ دیکھیں یعنی کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے اور معاشی معاملات، یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے نا زندگی میں، خاص کر جب آپ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ چیز وہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ دیکھیں شروع میں جب دین کی طرف آئے ہیں تو مشکلات ہوئی ہیں کچھ شروع میں، وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تو اس میں میں سمجھتا ہوں بیگم صاحبہ کا بھی بڑا تعاون ہے اور اس میں بہن بھائیوں کا بھی بڑا تعاون رہا، بلکہ جب دیکھیں نا جب میری شادی ہوئی تو اس وقت میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی 40,000 کی، اچھا، بس اس سے کوئی تھوڑا بہت خرچ پورا کیا۔ بڑے بھائی نے مجھے سمجھایا بھی ابھی نہ کرو، اسی مہینے تو آپ کی جاب لگی، آپ کے پاس کوئی سیونگ ہے نہیں، کیا کیسے کرو گے؟ میں نے کہا نہیں میں نے کرنی ہے۔ خیر بہرحال وہ شادی وادی ہو گئی، اس میں بیگم صاحبہ کا بڑا تعاون رہا، جو بھائی تھے صہیب ہمارے انہوں نے ولیمہ کر دیا، ولیمے کا خرچہ انہوں نے اٹھا لیا، کچھ بہنوں نے اس طرح سے کر دیا، مل جل کے ہی ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ سرکل وہ چل پڑا۔ پھر بیگم صاحبہ نے تعاون کیا، مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی 10-12 ہزار ہوں گے، مطلب شادی بھی کچھ خرچ ہو گیا، کچھ بہن بھائیوں نے تعاون کیا، وہ تو لگ کھپ گیا نا، اب کل آپ کے پاس کیا ہے 10,000، جہیز کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ کچھ لے کے آئی ہوں، تو ایسے ہی ہوا کہ انہیں کسی خالہ نے واشنگ مشین دے دی، کسی جو ہے وہ ایک بہن نے ان کو وہ دے دیا، مطلب اوون دے دیا، برتن وغیرہ بھی نہیں تھے، تو ان کی والدہ نے انہیں 5,000 دیے جن سے انہوں نے برتن خریدے۔ پھر یہ تھا کہ بیڈ بھی نہیں تھا، میرے پاس ٹوٹل 12,000 تھے، تو ہم کوئی 5,000 کا شاید کوئی بیڈ لے کے آئے ہوں گے، اب مجھے صحیح طرح سے فگر یاد نہیں، لیکن اسی طرح سے تھا۔ اب نیا گدا لیں تو وہ مہنگا تھا، تو وہ مجھے یاد ہے پرانا گدا لے کے آئیں، 2,000 کا وہ سیکنڈ ہینڈ گدا تھا، اور اس میں مطلب بچوں کی پیشاب کی بو تھی، تو سارا دن انہوں نے اس کو سرف سے دھویا، اور بہرحال بڑا تعاون کیا انہوں نے۔ کیا آئی تھی آپ کی جب شادی ہوئی؟ 25 سال۔ تو وائف کی کتنی ایج؟ وائف کی وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں، تو وہ بھی دین کا پڑھی ہوں گی، ظاہر ہے مدنی صاحب کی بیٹی ہیں۔ ہاں پڑھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن پھر یہ زیادہ عرصہ نہیں رہا، اللہ نے جلدی ہی فراخی کر دی، یہ زیادہ عرصہ سیلری بڑھ گئی فوری۔ ہاں 2012 میں آ کے تو پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی، تو یونیورسٹی میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو 1,04,000 روپے تھی 2012 میں، تو اس کے بعد سے چل ہے، اور یونیورسٹیز اچھا پے کرتی ہیں، اب بھی 2.5 سے 3 کے درمیان ہمارے ہاں جو ہمارے لیول کے جو ہوتے ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یا ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں، تو وہ اتنا لے رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی سے۔ تو یہ جدھر رہ رہے ہیں آپ، گھر اپنا ہے آپ کا؟ نہیں، گھر ہمارا نہیں ہے ابھی تک، تو یہ ہے کہ وہ کچھ سیونگ میں نے کی اسی میں سے، جب میں یونیورسٹی میں آیا نا تو 50,000 کی کمیٹی جیسے ڈال لی، تو وہ کچھ سیونگ کرتا رہا، تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو گاڑی لے لی، گاڑی ماشاءاللہ آپ نے نئی لی ہے، گاڑی 2019 ماڈل ہے، خیر اب تو پرانی ہو گئی ہے، تو دوسرا جو ہے نا وہ پلاٹ لے لیا ماشاءاللہ۔ تو پلاٹ، ہاں پلاٹ ایل ڈی اے میں میں نے لیا تھا، کامسٹس کے ساتھ ہی ایل ڈی اے کی اسکیم تھی، ایل ڈی اے ایونیو 1 میں، تو وہاں کوئی 10 مرلے کا پلاٹ تھا، وہ کوئی 50 لاکھ میں اس وقت ہمیں مل گیا تھا۔
خیر بہرحال اس کی کچھ قسطیں وسطیں رہتی ہیں. قسطیں وسطوں سے مراد یہ ہے کہ کمیٹیاں شمیٹیاں آپ کہہ لیں. تو کل ٹوٹل اثاثہ تو یہی ہے. گھر ہمارا ابھی تک نہیں ہے. لاہور میں گھر بنانا بہرحال کافی مشکل کام ہے. ابھی تو یہ ہے کہ وہ ہماری جو رہائش ہے وہ ایک اسکول میں ہے. اسکول جو ہاں جی ٹرسٹ کے تحت ہے، تو اس میں میری مسز جو ہے نا وہ اسکول کو رن کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں، وہ اس کی پرنسپل ہیں. تو اس اسکول میں ہماری رہائش ہے. یہاں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک فیسیلیٹی کے طور پہ ہمیں وہ اسکول، یعنی کہ وہ سیلری نہیں لیتی ہوں گی تو اس کے بدلے میں ہاں وہ ان کو رہائش وغیرہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی بلنگ وغیرہ جو یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ. اچھا زبیر بھائی ادھر ایک بڑا سوال آ گیا ایک نا ٹپیکل سا، تھوڑا اس کو تھوڑا سا ایڈریس کر دیں، باقی پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے. وہ یہ ہے کہ جو مدارس ہوتے ہیں یا اس کے کچھ جو ہے نا وہ اسی طرح کے ملتے جلتے جو ادارے ہیں، ان سے منسلک جو لوگ ہیں جو اس کے انتظامی معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی مینجمنٹ وغیرہ کو دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کسی حد تک وہ مدارس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چاہے وہ تنخواہ وغیرہ نہ لے رہے ہوں؟ یعنی کہ کچھ لوگ ہیں میرے علم میں تھوڑی سی کہ وہ کوئی جامعہ کا مکان ہوتا ہے یا ادارے کا، اس کو یوز کر لیتے ہیں. اس میں ظاہر ہے پوری فیملی رہ رہی ہوتی ہے، بلکہ بہن بھائی بھی ان کے رہ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ بجلی کی مد میں کچھ لے لیتے ہیں ادھر سے، یا کچھ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، یا کچھ آج کل ایک اور چیز ہے کہ جو ایک فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی کہ رمضان میں اگلے سال کا بجٹ سارا آ جاتا ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں کاروبار میں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ابھی اس میں دو مسئلے ہیں. ایک تو پہلے میں اپنی پوزیشن تھوڑی سی باتیں کر دوں، کسی کی ذہن میں ویسے ہی کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہاں ہے. جی. ہمارا جو اسکول ہے نا وہ ٹرسٹ کے تحت تو ہے، لیکن ڈونیشن پہ نہیں چل رہا، اچھا اچھا فیسوں پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو فیسیں آتی ہیں. میری مسز نے بڑی محنت کی. اچھا وہ اس سے پہلے نا دبئی میں اور بیکن ہاؤس میں پڑھاتی رہی ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھاتی اچھا. رہی ہیں، مطلب اچھی پے لے رہی تھیں. تو بلکہ شادی سے پہلے وہ وہاں پہ دبئی میں پڑھا رہی تھی، کیونکہ ان کی بڑی سسٹر بھی وہاں پہ تھی، ہاں پوری جی. فیملی وہاں پہ تھی، تو وہ بھی وہاں پہ تھی. تو بلکہ مجھے بھی انہوں نے آفر کر دیا تھا ان کی وجہ سے، میری مسز کی وجہ ہاں سے، کہ جی. آپ بھی یہاں آ کے پڑھا سکتے ہیں، لیکن میں نہیں گیا کہ یہاں دین کا کام ہم نے ہاں جی. پاکستان میں کرنا ہے. تو خیر وہ پھر انہوں نے وہ چھوڑا وہ معاملہ، اور پھر یہ آ کے اسکول سنبھالا. تو اس کو انہوں نے فیسوں کی بنیاد پہ کھڑا کیا. مدرسے والا معاملہ نہیں ہے، اس میں ڈونیشن نہیں لیتے، اسکول کا سارا خرچہ، اور اس سے کچھ بچت بھی ہو جاتی ہے، اچھی خاصی اچھا. وہ سیونگ بھی کر لیتی ہیں. تو اس سے وہ جو ہے نا وہ پھر معاملہ چل رہا ہے. ہمارا تو معاملہ یہ ہے. صحیح. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ادارے کے ساتھ منسلک ہے، وہاں چونکہ ڈونیشن کا پیسہ آتا ہے، تو وہ ڈونیشن کے پیسے سے دیکھیں جو ٹائم دے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی صحیح. حرج والی بات نہیں. اس میں علماء کا اتفاق ہے. صحیح ہے. اس میں میرے خیال میں اتنا بھی لیا جا سکتا ہے جتنا عرف جو ہے نا وہ آپ کو الاؤ کرتا ہو. یعنی کہ جتنی وہ ایفرٹ دے رہا ہے، اگر باہر جتنا ادھر سے مل رہا ہے ہاں، اتنا وہ لے جسے ہم سکتا ہے. کمپیٹیٹیو سیلری کہتے ہیں. صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں باہر اگر کوئی 2.5 سے 3 لے رہا ہوں، اور میں کہتا ہوں جی میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہوں، ہاں جی. تو میں اس میں سے لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی تو وہ حرج ٹھیک والی ہے. کوئی حرج والی کوئی بات حرج نہیں. نہیں ہے اس میں. لیکن اس میں ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی ہم اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کر رہے ہیں اپنے حوالے سے ہاں بھی. جی. اگر انسان خود ٹرسٹی ہو نا، ہاں خود جی. ٹرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ خود اس ٹرسٹ کا چیئرمین ہے یا ہاں جی. وہ نہ لے، ٹرسٹ کوئی اور ہو. اچھا. یعنی یہ ڈیسیژن کوئی اور لے کے اس نے آپ کو دینا ہے، صحیح ہے. آپ خود یہ ڈیسیژن نہ کریں. صحیح ہے. یہ احتیاط میرے خیال میں ضروری یہ آپ کا ذاتی نظریہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جائز ہے، ہے، لیکن جائز ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے، اب اتنی جائز ہے. مشکلات ہیں، لوگ اداروں کو چلا رہے ہیں بڑا یہ مشکل میں سے، سمجھتا ہوں جائز. فنڈ بھی بیچارے خود ہی اکٹھا کرتے ہیں، اس کی کلیاں بھی خود ہی کرواتے ہیں، صفائیاں بھی خود ہی، تو بڑی دیکھیں مشکلات اللہ ہیں. تعالیٰ نے ایک آیت ہے قرآن مجید میں، بہت اہم آیت ہے. غزوہ احد میں جب بہت سارے لوگ 70 مسلمان شہید ہو گئے، بہت سے بچے یتیم ہو گئے، اب ان کی سرپرستی اور کفالت، ان یتیم بچوں کا کوئی ورثہ ترکہ بھی تھا، وہ سرپرستوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو جب آیا کہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے، تو صحابہ نے ان کی ہانڈیاں علیحدہ کر دی. اچھا. اس پہ قرآن کی پھر آیات اتری کہ وَإِن تُخَالِطُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. دیکھو اگر تمہارا اور ان کا روپیہ پیسہ آپس میں خلط ملط ہو جاتا ہے، تو مطلب ان کے پیسوں سے ان کی ہانڈی بنے گی، مشقت بڑھے گی نا. تمہارے پیسوں سے تمہاری ہاں ہانڈی جی، کتنا علیحدہ حساب صاحب کرو گے آپ لوگ. تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اگر تم اس پیسے کو ملا لو. آگے ایک آیت ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. اللہ کو پتہ ہے کون اصلاح کی نیت سے کر رہا ہے، کس کے دل میں فساد ہے، کون ان کا پیسہ کھانا چاہتا ہے، ہاں جی. اور کون ہے جو چاہتا ہے یار اب میں مشکل میں پڑ رہا ہوں، مقصد جو ہے مشکل سے نکلنا. بالکل. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ پھر یہاں پہ نیت کی بات آ جاتی ہے کہ کون ٹرسٹ کا پیسہ کھانا چاہتا ہے، بالکل. اور کون ہے کہ جو یہ اپنے سمجھتا ہے کہ معاملہ یار چلانا چاہتا ہے. ہاں کہ یہ میری ضرورت ہے، میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو مجھے اتنا لینے میں حرج نہیں. بالکل صحیح، زبردست. اچھا زبیر بھائی، ابھی کچھ پتہ چلا ہے کہ آپ نے کچھ 1-2 تحریریں بھی لکھی ہیں، کچھ ادارہ ایک آپ نے بنایا ہوا ہے
تقریباً کوئی 6-7 مہینے ہونے والے ہیں. ہاں اصل میں تو یہ مطلب شارٹ درس نظامی کے نام سے ہم نے ایک کورس شروع کیا تھا گریجویٹس کے لیے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ آئیڈیا میں نے وہاں سے لیا تھا قرآن اکیڈمی سے. وہاں پہ 1 سالہ کورس ہوتا تھا. پھر وہاں قرآن اکیڈمی میں نے ایک اور کام کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں کہ کچھ لوگوں کو اور شوق ہوتا تھا پڑھنے کا، تو وہاں میں نے ایک 2nd ایئر ڈیزائن کیا. دوسرا سال بھی کچھ لوگ لگانا چاہیں تو ان کو پڑھا دیا. وہ آپ نے ڈیزائن کیا وہاں پہ، یعنی کہ 2 کام کیے. ایک تو آپ نے کمپیریٹیو فقہ پڑھانی شروع کی، دوسرا آپ نے دوسرا سال ڈیزائن کیا. وہ چل رہا ہے ابھی وہاں. اچھا. بلکہ وہاں بعد میں کراچی میں گیا، وہاں کراچی میں بھی شروع ہوا ان کے یہاں. ان کی اکیڈمیز ہیں نا فیصل آباد میں، کراچی میں، پشاور میں، ہر جگہ ہیں. تو وہ ہوا. اس کے لیے مطلب لوگ بھی میں نے تیار کیے، آپ کہہ لیں اساتذہ وغیرہ بھی. وہ ماشاءاللہ سے چل رہا ہے. پھر جب قرآن اکیڈمی سے تعلق ختم ہو گیا، مطلب 2012 میں یونیورسٹی میں آ گیا، پھر یہاں کی مصروفیت تھی، لکھانا چل رہا تھا. تو پھر میں نے اپنے طور پہ سوچا کہ کوئی کام کرنا چاہیے. تو اس میں مختلف تجربات درمیان میں کرتا رہا. مدرسے میں بھی بیت العتیق میں کلاسیں لیتا رہا. پھر اس کے بعد مرکز النور میں جو ہے، بلکہ اس سے پہلے الحکمہ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارے ساتھ قاری شفیق الرحمان صاحب کا، ان کے ہاں بچے تھے کچھ یونیورسٹیز کے، ان کو میں پڑھاتا رہا شام کے ٹائم پہ. اصول فقہ وغیرہ اس کی انہوں نے ریکارڈ بھی کیے، وہ پھر یوٹیوب چینل پہ بھی پڑھے. پھر اس کے بعد مرکز النور میں پھر ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ جو کالج روڈ پر ہے وہاں ہم نے کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو وہاں ہم جو ہے وہ یہ کلاسز وغیرہ پڑھاتے رہے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنا درس نظامی کا اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں اور اس کے لیے کوئی ادارہ وغیرہ جو ہے وہ بنائیں. تو مطلب ڈاکٹر صاحب کے ہاں جو 1 سالہ 2 سالہ کورس تھا، تو ہم ایسا کریں کہ شارٹ درس نظامی. تو درس نظامی کا بھی میرا تجربہ تھا، مدرسے میں پڑھانے کا بھی، یونیورسٹی کا بھی تجربہ تھا. تو میں نے کہا دونوں کو مرج کر کے ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ یونیورسٹی گریجویٹس کو پڑھانی چاہیے، روایتی دین جدید انداز میں. تو وہ پھر اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالی. یوٹیوب چینل بھی میرا بن چکا تھا، ابھی اسی سال کی بات ہے، یہ کوئی مارچ اپریل میں. پھر اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اس کے لیے ڈونیٹ کیا، اور پھر ہم نے وہاں اپنے اسکول میں ہی اوپر جو ہے وہ ایک کمرہ بنا لیا. وہ اسٹوڈیو پلس کلاس روم ہے. اس میں کوئی مطلب کوئی 30-35 لوگوں کی گنجائش ہے وہاں پہ. ابھی 15-20 لوگ آ رہے ہیں. یہ ان کا تیسرا سیمسٹر ہے جو ابھی چل رہا ہے، کیونکہ 2 تو وہاں مرکز النور میں ہوئے تھے، یہ تیسرا ہے یہاں پہ. وہاں ان کا آن لائن چل رہا ہے مرکز النور میں، 4 سال کا درس نظامی چل رہا ہے. تو یہ ہماری فزیکل کلاس ہوتی ہے ہفتے کو اور اتوار کو. ہفتے کو ہوتی ہے 5 سے 7 بجے شام کو، اور اتوار کو صبح 7 سے 9. تو یہ وہ ٹائمنگ ہیں جس میں یہ لوگ ہیں. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں رہا، کوئی ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، کوئی انجینئر ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. بیسیکلی یعنی کہ پروفیشنلز کے لیے کلاس، جو پہلے کچھ پڑھے ہوئے ہیں، زیرو سے نہیں. ٹھیک ہے. اپنے پروفیشن میں ہیں اور وہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں بہت سا ہمارے ہاں ایسا لڑکا ہے جو جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب سے متاثر ہو کے تنظیم میں شامل ہو گیا، یا تبلیغی جماعت سے متاثر ہے، یا ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہیں تو وہاں خواتین میں انہوں نے بڑا کام کیا، یا یوتھ کلب والے ہیں، بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں. اب اس میں بہت سا نوجوان جو ہے وہ ایسا جو دین سے محبت کرنے والا ہے، یونیورسٹی کا نوجوان، اب وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، باقاعدہ ٹھوس دین کی تعلیم. تو وہ پھر ہم نے شروع کیا اس کو، اور ماشاءاللہ وہ کامیابی سے چل رہا ہے. اس کی ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے نام سے ہم نے ایک علیحدہ چینل بھی بنا دیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، چلائیں گے انشاءاللہ سے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے یوٹیوب چینل کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کو مل جائے گا، تو وہ ڈاکٹر صاحب کا چینل فالو کر سکیں گے. تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کورس کروا رہے ہیں شارٹ درس نظامی، اس کی باقاعدہ ڈگری وغیرہ بھی دیں گے یا کوئی سرٹیفکیٹ، اس کا آپ نے کیا سوچا ہے اس بار؟ ہاں دیکھیں، اصل میں یہ اس طرح کا تو کوئی نہیں ہے ڈگری. جیسے ہمارے ہاں مدارس کی جو 8 سالہ درس نظامی ہے نا، اس کی ڈگری تو آپ کو ایکویلنس مل جاتی ہے HEC سے، کیونکہ آپ وہاں 8 سال لگاتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ 8 سال کا نہیں ہے، یہ کوئی آپ سمجھ لیں کہ 3 سال اس میں لگ جائیں گے. پہلے ہم نے ڈیزائن کیا تھا 2 سال کا، پھر لوگوں کا شوق بڑھا، انہوں نے کہا نہیں آپ صاحب 1 سال کچھ چیزیں ہم نے اور پڑھنی ہیں. تو ابھی 3 سیمسٹرز میں انہوں نے اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، عقیدہ، یہ سبجیکٹ پڑھے ہیں. پھر صرف نحو، عربی گرامر پڑھی ہے، منطق بھی پڑھ لی ہے، اور بلاغت بھی پڑھ لی ہے، اور آج کل ہم علوم قرآن پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے براہ راست جو ہے وہ 1 سال قرآن اور حدیث پڑھنی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ سے آغاز کریں گے، اور قرآن کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے، قرآن کو ہم پڑھیں گے مطلب اس کے گرامر
کی اپلیکیشن کے ساتھ، صحیح، صرف ناف کی تطبیق کے یعنی ساتھ، کہ اس کی آپ گرامر کے حساب سے ترتیب بنا کے، ایک تو گرامر کے حساب سے، دوسرا ہم اس کی جو جسے ہم ایٹیمالوجی یا علم اشتقاق کہتے ہیں، یعنی یہ لفظ کیا تھا، اس کے کیا میننگ تھے، اور قرآن نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور یہ کیسے علمی سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے۔ پھر اس میں نقطہ رسی، پھر اس میں یہ ہے کہ جی جو مختلف تراجم ہیں ان کا کمپیریزن کرنا، تو ہم اس کو علمی انداز میں پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خیر اس میں جو ہمارے علوم قرآن کی جو ابھی کلاسز آج کل چل رہی ہیں، اس کو میں آن لائن بھی کر رہا ہوں، تو اس کو دیکھنے سے بھی اندازہ ہوگا اسٹوڈنٹس کو کہ ہم کس انداز سے اس کو لے کے چلیں گے۔ پھر حدیث میں ہمارا ذہن ہے کہ صحیح بخاری میں سے کچھ سلیکٹڈ ابواب لے لیں، منتخب ابواب لے لیں، جیسے کتاب العلم ہے یا کتاب الفتن ہو گیا، یا اسی طرح سے حدیث کی مختلف کتابوں سے، اور اسی طرح سے یہ کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ ہو گیا، یعنی کہ موضوعات کی بنیاد پر ان کا انتخاب کریں گے آپ۔ جی جی صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا رسپانس آ رہا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ دیکھیں رسپانس الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ جن لوگوں نے تو دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے واکنگ کسٹمر، آیا 3-4 منٹ کی ویڈیو دیکھی چلا گیا، تو زیادہ ویورشپ ایسی ہوتی ہے، لیکن جو بندہ وہاں ٹھہر گیا نا، اور جس نے کورسز دیکھے، صحیح ہے، تو وہ پھر ٹھہر ہی گیا، یعنی کہ جو تو اس میں چینل میں گھس گیا نا، تو اس نے پھر فیڈ بیک دیا، حافظ صاحب بس ایسا کمال کا کام ہے کہ بس مستقل اٹیچ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا حافظ صاحب بس یہی ایک چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، کچھ لوگوں نے کہا حافظ صاحب اب 20-20 40-40 لوگ بیٹھ کے باجماعت ویڈیو سنتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا رسپانس آیا۔ پھر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کورسز کیے، ان کے نوٹس بنائے، پھر مجھے بھیجا کہ دیکھیں آپ کے ہم نے یہ ساری چیزیں اس کو لکھ کے آپ کو جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، تو وہ بڑا محنت طلب کام ہے، تو اس میں لوگ سیکھ رہے ہیں، اور پھر واچ آور سے بھی پتہ چلتا ہے آپ کو انالیٹکس سے، بلکہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایک صاحب جو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے کوئی 5 ملین سبسکرائبر مختلف دینی اداروں کے لیے جو ہے وہ حاصل کیے، اس پہ ورکنگ کی، تو وہ انہوں نے میری انالیٹکس وغیرہ دیکھی، تو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کی جو انالیٹکس ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ اپنے کانٹینٹ کا بادشاہ ہے، ماشاءاللہ۔ تو مطلب یہ انالیٹکس کم لوگوں کی ہوتی ہیں، تو یہ مطلب واچ آورس کے اعتبار سے یا لوگ جتنا اس کو دیکھ رہے ہیں اس اعتبار سے، تو یہ ہے کہ رسپانس بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سبسکرائبر اتنا زیادہ نہیں ہے، کوئی 26-27 ہزار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ رسپانس اچھا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کوئی بھی کام بندہ شروع کرتا ہے تو اس میں ظاہر کمیاں ہوتی ہیں، اصلاح کی گنجائش موجود ہوتی ہے، پھر لوگ تنقید کرتے ہیں، پھر تنقید سے بھی اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو کیا آپ کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں اس حوالے سے، یا کیا جو آپ کو لوگ یعنی کہ ریکمینڈ کرتے ہوں گے، سجیشن دیتے ہوں گے اس حوالے سے؟ ہاں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس میں بہت سے لوگ ہیں، کچھ تو تنقید برائے تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں بتائیں، تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے؟ ہاں تنقید برائے اصلاح کے حوالے سے زیادہ تر لوگوں کی جو ہے وہ یہ مطلب زیادہ تر جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے نا نقطہ، وہ یہ کہ آپ SEO کریں اپنے چینل کی، اچھا، اس سے آپ کو بڑا فائدہ یعنی کہ وہ انتظامی اعتبار سے ہے؟ ہاں، اچھا، کنٹینٹ کے اعتبار سے، کانٹینٹ کے اعتبار سے جو ہے نا، جو ہمارے کورسز ہیں ہاں جی، اس پہ تو کوئی تنقید نہیں صحیح ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک علمی لیول چاہیے، وہاں پہنچ کے بندہ بہت ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سنے، ہاں جو ہمارے یہ جو عام لیکچرز ہوتے ہیں یا ہماری عام ویڈیوز ہوتی ہیں، جیسے انجینئر محمد علی مرزا پہ یا غامدی صاحب پہ یا اور لوگوں پہ ہم نے بنا دی، غلام احمد پرویز پہ یا اور مولانا وحید الدین خان صاحب پہ، یا اسی طرح سے وحدت الوجود پہ، ایسے موضوعات پہ، اب ہر لوگوں کی کچھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں، ایفیلیشنز ہوتی ہیں، یہ اختلافی مسائل ہوتے ہیں، تو اس پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ ظاہری بات ہے پھر کمنٹ آتا ہے، نیگیٹو کمنٹ بھی آتا ہے، ہر قسم کا کمنٹ بھی آتا ہے، تو پھر اس میں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ وہ آپ نے ڈونیشن کے لیے لوگوں کو کہا، انہوں نے پھر ڈونیشن دی اور آپ نے یہ سارا سیٹ اپ کھڑا کیا، تو آپ یہ جو ڈونیشن تھی یہ کس مد میں تھیں، یعنی کہ یہ صدقات کی مد میں تھیں، زکوٰۃ کی مد میں تھیں، یا کس جو ہے نا وہ؟ دیکھیے اس میں کچھ لوگوں نے جب رابطہ کیا، میں نے 2 مرتبہ ڈونیشن کی اپیل کی، اچھا مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح سے ڈونیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ فیس بک کو بھی اچھے سے فالو کرتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو بھی اچھے سے فالو کرتے ہیں، اور لوگوں کی بڑی سٹرانگ ایفیلیشن ہے، صحیح ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ ہوا کہ 2 دفعہ میں نے اپیل کی، ایک دفعہ جو ہے وہ اس سے کوئی 15 لاکھ جنریٹ ہو گئے، صحیح ہے، وہ ایک پوسٹ تھی اور 5-7 منٹ کی ویڈیو تھی، دوسری مرتبہ بھی اس سے کو 15 لاکھ جنریٹ ہو گیا، تو اس سے ہم نے وہ اسٹوڈیو کھڑا بھی کیا، بلکہ اس کو فرنش بھی کیا، ہاں وہ کلاس اور کیمرے وغیرہ بھی لیے، سارا کچھ ایکوپمنٹ بھی لیا، اسی میں آج کل ہم کلاس کر رہے ہیں اور یہ درس نظامی کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے حیران کن تھا، مطلب میں جیسے آپ کو بتاؤں، ایک صاحب نے ایک مرتبہ ٹرانزیکشن ہوئی، جیسے ہوتی ہے تو میسیج آ جاتا ہے، کوئی 5 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوئی،
ماشاء اللہ. تو لوکل ٹرانزیکشن تھی تو 2.5 لاکھ کی، تو 2 مرتبہ ہوئی. تو میں نے جو ہے نا وہ پھر عام طور پہ لوگ کچھ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، اور ہم نوٹ بھی کرتے ہیں، ہم باقاعدہ اس کا آڈٹ کروا رہے ہیں. تو کیونکہ جو اسکول بھی ٹرسٹ کے تحت ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ایک طرح سے لے کے چل رہے ہیں. اس میں محتاط ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تحریک کی وجہ سے ہے، یہ تحریک یہ کی وجہ سے. ڈسپلن بھی ادھر سے ہی ہے. یہ چیز جو ہے نا، یہ مالی معاملات میں ہمارے یہاں عام طور پہ نا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری ہوتی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں جو لوگ تحریک کو نا برا بلا کہتے ہیں، تو مجھے یہ اس لیے پسند نہیں کہ اس تحریک نے ہی میرے اندر. اچھا میں آپ کو ایک ویسے واقعہ سنا دوں. قرآن اکیڈمی میں نا ایک مرتبہ ایسے لوگ آتے تھے نکاح وغیرہ پڑھوانے کے لیے. تو ایک مرتبہ ڈاکٹر عارف رشید صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے بیٹے تھے، شاید انہوں نے نکاح پڑھانا تھا، تو وہ کہیں مصروف تھے، انہوں نے مجھے کہا پڑھا دو، تو میں نے پڑھا دیا. تو اس کے بعد نا اس بندے نے 1000 نکال کے مجھے دے دیا کہ آپ صاحب یہ رکھ لیں آپ. عموماً لوگ دیتے ہیں، یورپ میں ہاں. جو ہے نا وہ چلتا ہے. میں نے تھوڑی دیر سوچا، یہ وہی تحریک کا اثر تھا. میں نے کہا یار نہیں، میں تو یہاں نا امپلائی ہوں، میں تو یہاں ملازم ہوں، تو یہ 1000 میرا بنتا نہیں. تو یہ سوچ کے میں نے اس بندے کو کہا کہ ایسا ہے کہ میں یہاں پہ امپلائی ہوں، میں یہاں سے تنخواہ لیتا ہوں، تو یہ 1000 نا آپ ایسا کریں کہ یہاں اکیڈمی میں جمع کروا دیں. صحیح، وقف کر دیا آپ نے. ہاں مطلب اس کو آپ جمع کروا دیں. اچھا مجھے اس وقت 1000 کی ضرورت بھی بڑی تھی یہ بھی آپ کو بتا دوں، بڑی ضرورت تھی. صحیح. دل میرا تھا کہ رکھ لوں، لیکن وہ تحریک کا ایک اثر تھا نا، وہی آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب نے خوف اتنا پیدا کیا ہوا تھا. اس بندے نے ایک اور کام کیا. اس نے کیا کہ حافظ صاحب یہ میری طرف سے آپ آفس میں جمع کروا دیں تنظیم کے. اچھا. 1000 اور نکالا. اب یہ آپ کے لیے. میں پھر پریشان ہو گیا. اچھا میں نے کہا اچھا اب تو کوئی تعویل کر لینی چاہیے. میں نے رکھ لیا. یقین مانیں میں ایک ہفتہ اتنا ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہا کہ یار پتہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں. میں نے وہ پھر 1000 بھی نکال دیا، حالانکہ مجھے اس وقت بڑی ضرورت تھی. تو خیر ہم نے اس لیے یہ آڈٹ وغیرہ کا یہ سارا چیز جو ہے نا، یہ میں نے کہا کہ یہ تحریک کا اثر ہوتا ہے. وہ تحریک اصل میں تربیت تو یہ ساری چیزوں کو بہت سامنے رکھتی ہے. وہ ایک ایک حدیث اس طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا کہ اللہ کے وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا نا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے کہا بھئی قیامت والے دن جو کچھ مال غنیمت میں سے پہلے رکھ لو گے تو لے کے آؤ گے. تو ایک صحابی وہ رسی لے کے آ گیا. رسی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول نے پھینک دی، کہا قیامت والے دن لے کے آنا. مطلب اجتماعی مال تھا، پبلک پراپرٹی تھی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا باقاعدہ آڈٹ بھی کروا رہے ہیں. اور وہ صاحب نے جب جو ہے نا وہ اس طرح سے 2 ٹرانزیکشن کی نا، تو پھر مجھے ہوا کہ یار کم از کم نام تو بتا دے. نام نہیں بتایا تو 2-3 دن بعد ایک بندے نے رابطہ کیا کہ اتنی اماؤنٹ پہنچی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ نے بھیجی؟ ہاں. میں نے کہا آپ کون ہیں، اپنا نام تو بتا دیں. کہ نہیں بات. میں نے کہا بس ہم نے تو صرف نام لکھنا ہے نا کیونکہ ہم آڈٹ کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں چاہیے اپنا. میں نے کہا نہیں بس مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں بس. ماشاءاللہ. تو اس طرح سے لوگوں نے اس کو ماشاءاللہ سے کیا. اور زبیر بھائی ابھی جو آپ نے بات بتائی انہوں نے آپ کو 1000 روپے دیے، تو یہ تو ایک عرف میں رائج ایک طریقہ کار ہے نا، لوگ نکاح خواہ کو دیتے، تو وہ تو آپ کے لیے جائز تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں، اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز جائز ہونا اور بات ہے. اچھا. ایک چیز جائز ہونا اور بات ہے. صحیح. شاید ڈونیشن کا پیسہ بھی جائز ہو، آپ لے صحیح. سکتے ہیں. تو ایک جیسے اب دیکھیں نا، لوگ جو ہے نا وہ ہمیں کہتے تھے حافظ صاحب زکوٰۃ کا پیسہ ہے. مجھے کافی لوگوں نے رابطہ کیا، حافظ صاحب زکوٰۃ کا پیسہ ہے. میں کہتا تھا بھائی لگ سکتا ہے، فتویٰ میرا یہی ہے، میری رائے یہی ہے، اور پہلے کی ہے، یہ ادارہ بنانے سے بہت پہلے کی ہے کہ یہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کام ہوتا میں نہیں لوں گا. آپ اس وجہ سے نہیں لینا چاہ رہے کیونکہ اس کو چلا بھی آپ رہے ہیں؟ چلا بھی میں رہا ہوں. اگر علیحدہ سے ایک سیٹ اپ کوئی بندہ چلا رہا ہوتا تو اس کے لیے جائز تھا. ہاں اس کے لیے جائز. اگر کل کو آپ کا سیٹ اپ منظم ہوتا ہے، ایک مینجمنٹ ٹیم آ جاتی ہے، تو پھر شاید آپ اس کو اپنے لیے ایکسیپٹ کر دیکھیں نا کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم نے نا اب ایک ادارہ جو ہے وہ ہم اس کو رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں، اس کو نا ایک نام سے رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں یہ سارا کام، کیونکہ اس میں مشکلات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، ساری ورکنگ ہم نے کر لی ہے. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ حافظ صاحب آپ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو نا اس کے لیے وقف کر دیں اس کام کے لیے، کیونکہ میں اوور برڈن بہت زیادہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے آپ کی مصروفیات ہاں ہیں، مطلب 8 گھنٹے کی فل ٹائم جاب کے ساتھ آپ یہ سارا کچھ کریں نا، بہت اوور برڈن ہو جاتے ہیں. بالکل ٹائم نہیں ملتا. مطلب یہ 2 ہفتے سے میں سوچ رہا تھا میں کٹنگ کرواؤں، تو اس پروگرام کے لیے میں نے پھر اسپیشل ٹائم نکال کے کٹنگ، اور 2 مہینے سے میں نے گاڑی نہیں دھلوائی، ٹائم ہی نہیں ہے.
بلکہ وہ بندے بہت ہیں، حافظ صاحب اسسٹنٹ رکھ لیں، یہ رکھ لیں. ایک دوست نے بہت کہا کہ حافظ صاحب آپ رکھ لیں، اسسٹنٹ رکھ لیں، میں پے کر دوں گا، یہ کر دیں وہ کر دیں. وہ میں نے اس بچے کو بھی بلوا لیا، رکھ بھی لیا. میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ کام دیکھنا ہے. اب یقین مانے اسے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اتنا ٹائم نہیں. بالکل ایسے خود کرنے سے زیادہ مشکل کروانا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک جگہ سے آپ نکلتے ہیں تو دوسری جگہ، دوسری سے نکلتے ہیں تو تیسری جگہ. صحیح. یعنی آج صبح میں ٹیبل پہ بیٹھا ہوں کہ میں نے کہا میں یہ کام کر لوں، تو وہ ایک کام کرنے کے لیے 9 کام ایٹ اے ٹائم اور میرے ذہن میں آئے، 10 کام میرا ذہن معاف ہو گیا کہ اب میں کون سا کام کروں. میں 10 منٹ سوچتا ہی رہا کہ یہ پہلے کروں کہ وہ پہلے کروں. تو پھر کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہاں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ میں بھی اس پہ کچھ سوچ رہا ہوں. ابھی تو نہیں، ابھی میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم نے ایک پیٹریان پہ بھی جو ہے وہ ایک ہم نے پیج بنایا کہ لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈونیٹ کریں. دیکھیں اس حوالے سے جو ماڈل چل رہے ہیں، ایک تو ماڈل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب ہو گئے، مولانا مودودی ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، تو اسی طرح غامدی صاحب بھی آپ دیکھ لیں، اور بھی ہر جگہ جن لوگوں نے کوئی کام کیا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا، تبھی کوئی کام ہوتا ہے. لیکن ایک ماڈل تو یہ ہے کہ آپ ڈونیشن سے لے لیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ ایڈز کے ذریعے مونیٹائزیشن کروا رہے ہیں، مونیٹائز، اس سے بھی ملینز لوگ کما رہے ہیں، دینی چینل. بالکل. تو مونیٹائزیشن سے بھی دل آمادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے. اور یہ بھی ہے کہ ڈونیشن کی طرف جائیں، دل آمادہ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا جواز عدم جواز، میرے خیال میں جائز ہے، دل آمادہ نہیں ہوتا. صحیح. جب دل آمادہ نہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ 1000 میں نے لے لیا تو ہفتہ میں پریشان رہا. تیسرا درمیان میں نے سوچا کہ ہم ایک نیا ماڈل کھڑا کریں. ابھی وہ اممیچور سا ماڈل ہے، ہم سوچ رہے ہیں اس پہ ہم ورکنگ کریں گے، شاید وہ کھڑا ہو جائے. جیسے دیکھیں نا یہ ثاقب صاحب ہیں اخوت والے، ہاں جی، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا، ایک ماڈل کھڑا کر دیا نا. بالکل ایسے. تو اسی طرح اب لوگ اسے سیکھ رہے ہیں. ہاں، جو کریٹو لوگ ہیں وہ کھڑا کریں ماڈل. ہاں جی. تو یہ سبسکرپشن کا ماڈل ہے، جیسے یوٹیوب پریمیم ہے یا نیٹ فلکس والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ مطلب منتھلی آپ سے سبسکرپشن فی لیتے ہیں. تو ہمارا یہ جو شارٹ درس نظامی کورس کا چینل ہوگا، جو لوگ کورسز کر رہے ہیں، ہم نے ان کو لیے کوئی فیس اجباری نہیں کی، لازم نہیں کی. تو وہ اپنے طور پہ سبسکرپشن فی کے طور پہ، چینل کی سبسکرپشن فی کے طور پہ، یا جو کانٹینٹ وہ دیکھ رہے ہیں اس کے، ہم یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں. یونیورسٹی میں دیکھیں نا، میں اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہا ہوں تو مجھے اس کی وہ سیلری پے کر، تو یہ بھی کورسز ہی ہیں نا، ہم کورسز پڑھا رہے ہیں. اس سے زیادہ بلکہ انٹینسو کورسز پڑھا رہے ہیں جو ہم یونیورسٹی میں. تو ایک ہمارا اسلامیات لازمی کا کیا کورس ہے، وہ رسمی سے ہی ہے. رسمی سے. اصل میں تو یہاں ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک سلائیڈ بنانے کے لیے 8-8 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ون پیتھ نیٹ ورک بھی تو ہے نا اسی طرح کا ہی ملتا جلتا؟ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ابھی خیر پیٹریان پہ میں نے دیکھا تھا تو اس پہ لوگوں نے کچھ ڈونیٹ بھی کیا. تو اب دیکھیں نا لرننگ ہو رہی ہے. اس سے میں نے دیکھا کہ 10 سے 12% تک وہ کٹوتی کر لیتے ہیں. پلیٹ فارم کی فیس لے لی، اور اسی طرح سے جو پروسیسنگ فی لے لی، اور جو کرنسی کی کنورژن فیس ہے وہ لے لی. مختلف فیسیں بنا کے نا اب $100 پہ $10-12 وہ ڈونیشن کے ہیں. دل نہیں مانتا. پھر کسی اور نے مجھے بتایا جو پائونیئر جو ہے وہ ایک ہے، اس میں وہ 1 سے 3% تک لیتے ہیں. اب ہم اس کا کوئی تجربہ کریں گے پائونیئر پہ. بس یہی ہے، مطلب ایک اسی طرح سے سسٹم ایک کھڑا کرنا ہے کہ سبسکرپشن یا فی کا کوئی نظام جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے، ڈونیشن پہ ہم نہ چلیں. اچھا، اس میں ایک اور جو ہے نا وہ کچھ دوستوں نے رات مشورہ دیا، کہتے ہیں حافظ صاحب ہم ٹرسٹ تو بنانے جا رہے ہیں، آپ ٹرسٹ سے لے کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے، پھر میں ٹرسٹ میں نہیں رہوں گا. میں خود ٹرسٹ کا حصہ بن کے اگر ٹرسٹ سے لوں اپنے لیے تو مجھے یہ مناسب نہیں لگتا. جائز وائز ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. تو پھر انہوں نے کہا حافظ صاحب ایسا کرتے ہیں ٹرسٹ ہم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم ایسا کریں گے کہ اس ٹرسٹ کے تحت مختلف لوگ جو بھی امپلائی ہم رکھیں گے، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ شارٹ درس نظامی کا کہ آپ یونیورسٹی گریجویٹس کو فری میں کروائیں آپ، تو اس میں 10-12 جتنے بھی امپلائیز ہوں گے جو اس کا خرچہ ہوگا وہ پھر ہم اس طرح سے کچھ فیسوں سے، کچھ ہم ڈونیشن سے. تو اب اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. دیکھیں اب بات وہی ہے کہ ہم کریں گے تو پتہ چلے گا نا، پہلے اس طرح کا ماڈل ہی موجود نہیں. ماڈل موجود نہیں ہے. اصل بات پھر وہی ہے کہ اس میں محتاط اس لیے بھی ہونا پڑتا ہے، ایک تو مزاج ہے، دوسرا اس لیے بھی کہ لوگ بہت جلد اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے کہ 2.5-3 تو پہلے لے بھی رہے ہیں. ہاں، آپ وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں. لوگوں نے تو اگر آپ نے 50-60 بھی لیا تو جی اتنا آپ نے لے لیا اور آپ نے ڈونیشن سے لے لیا. اس کو کمپیریزن کریں گے ایک روایتی قاری یا استاد کے ساتھ. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا جتنا کام ہوتا ہے نا وہ سارا جو ہے وہ اخلاص پر مبنی اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس کی وہ ویلیو جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس لیے حقیقت ہے بہتر یہی ہے کہ اس میں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے اور انسان براہ راست اس میں ملوث نہ ہو. زبیر بھائی، نوجوان نسل کے لیے کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی ناقدین کے لیے بھی آپ نے نصیحت ایک کر دیں. دیکھیں میری تو ہمیشہ ہی کی نصیحت ہوتی ہے نوجوان نسل سے، ہم کام بھی یہ اسی لیے کر رہے ہیں
علماء کے ساتھ جڑ کے رہیں. صحیح. علماء ربانی، علماء حق کے ساتھ. ٹھیک ہے ہر طبقے میں کوئی 5 7 8 10% ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ ان کا تذکرہ کریں یا جن سے آپ تنگ ہوتے ہیں. ہر جگہ موجود، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، ٹھیک ہے، ہر پروفیشن میں، ہر مذہب میں. ہاں تو لیکن ہر مسلک میں معتدل علماء موجود ہیں. اچھا عام طور پہ میں معتدل علماء کی یہی تعریف کرتا ہوں، بھائی جو اپنے مسلک پہ بھی کبھی تنقید کر لے، کیونکہ اس کا مسلک تو صحابہ کا مسلک نہیں ہے نا، نبیوں کی جماعت نہیں ہے، اور جو دوسرے مسلک کو بھی اپریشیٹ کر لے، یہ ہے اصل میں اس کی بنیاد یہ ہے، وسعت ظرفی والا، یہ بیسیکلی عالم ہے. تو ہر آدمی کی ڈیفینیشن مختلف ہو سکتی ہے، تو ایسے علماء کے ساتھ جوڑ کے رہیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس وقت اصل کام کرنے کا یہی ہے، یوتھ کو علماء کے ساتھ جوڑنے کا، علماء ربانی، علماء حق کے ساتھ اور معتدل علماء کے ساتھ. صحیح. جو قدیم اور جدید کا جو ہے وہ امتزاج ہیں، یا پھر یہ ہے کہ قدیم میں بھی ہیں تو معتدل ہیں. بہت لوگ آپ کو ملیں گے. دیکھیں نا، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب آپ نے مولانا احمد رضا خان بریلوی کو رحمہ اللہ لکھ دیا. وہ بھائی حافظ ارشاد اللہ عصری صاحب علیہ، انہوں نے علیہ الرحمہ لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے. احمد رضا خان جو ہے وہ ہمیں بلکہ پوچھا بھی تھا ان سے، احمد رضا خان صاحب کے بارے میں تو نہیں پوچھا، مولانا مودودی صاحب کے پوچھا تو وہ کہہ رہے رحمہ اللہ لکھنا جائز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان میں ظرف بھی بڑا ہے. چھوٹے نوجوانوں میں ذرا جو ہے نا وہ ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں ان میں تھوڑی سی نا وہ دل تنگ ان کا ہوتا ہے. تو بس یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور یہی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم علماء پیدا کریں، اور وہ ہم یونیورسٹی گریجویٹس میں علماء. دیکھیں نا، قدیم اور جدید کے امتزاج کے مختلف تجربے ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ جی جو مدارس کے لوگ ہیں ان کو اب جدید پڑھائیں. بالکل. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بھی کام میں نے کیا ہے. ویسے میں نے مدرسے میں جا کے ان کو جدید پڑھانے کی کوشش کی ہے، رحمانیہ میں بھی اور تخصص کی کلاسز میں بھی جا کے میں نے جدید، لیکن وہ مشکل کام ہے. بالکل. ایک فائنل پروڈکٹ کو دوبارہ سے اس کو فنیشنگ پوائنٹ پہ لانا، ان کو جدید والوں کو قدیم پڑھانا یہ آسان ہے، کیونکہ ان میں ذہانت ہوتی ہے اور یہ جلدی سیکھ جاتے ہیں. ان پہ آپ کو کم محنت کرنی پڑتی ہے. تو ان کو آپ قدیم پڑھا دیں، جدید والوں کو، یونیورسٹی والوں کو، تو یہ قدیم اور جدید کا امتزاج ہو جائے گا. ایسے لوگ آپ پیدا کریں سوسائٹی میں، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ، اور وہ پھر معاشرے میں جا کے کام کریں. لازمی نہیں کہ ہر بندہ ہی تدریس سے نہیں کسی طرح سے بھی. اب دیکھیں یوٹیوب پہ ایسے ایسے لوگ ہیں الف با نہیں آتی ان کو، قرآن پڑھانے میں لگے. اسے تو یہ بہتر ہے نا کم از کم آپ سے کوئی 3 سال پڑھ لیے، یہ جا کے اگر یہ کام کریں گے. دیکھیں نا ان کی ہیزیٹیشن نہیں ہے، یہ اس یونیورسٹی کے سسٹم سے آئے، یہ سب کچھ کرنے والے لوگ ہیں. پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے، پوٹینشیل ہے ان کے اندر، پریزنٹیشن ان کی اچھی ہوتی ہے، کمیونیکیشن سکلز ان کی اچھی ہوتی ہیں، سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لوگوں پاور ہوتی ہے، سب کچھ ہے. ان کو صرف قدیم کا علم دے دیں. اچھا زبیر بھائی، کیا کمی محسوس کرتے ہیں زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی نعمت سے بھی نوازا، اولاد بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ عطا فرمائی ہے، اور فیملی بھی. تو ابھی کیا آپ کو کمی محسوس رہتی ہے کبھی کبھی؟ دیکھیں کچھ چیزوں کی جو ہے نا وہ انسان کو خواہش رہتی ہے. مختلف طرح سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. اصلاح کے حوالے سے اگر آپ کہیں تو ایک چیز میں اپنے اندر ایک خامی دیکھتا ہوں. ویسے مجھے غصہ کم آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو بہت زیادہ آتا ہے. تو اچھا اس پہ میں نے بڑا غور بھی کیا، لیکن مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا. اگرچہ اینگر مینجمنٹ بڑا کام ہے، مطلب ایک بندہ ایک زیادتی کرے گا تو میں نظر انداز کر دوں گا، یہ میرا مزاج ہے جو میں نے سمجھا. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، دوسری مرتبہ کرے گا نظر انداز، تیسری مرتبہ کرے گا نظر انداز، ہو سکتا ہے چوتھی مرتبہ پھٹ پڑوں، ایسا پھٹ پڑوں کہ وہ پچھلی 3 کی بھی کسر نکال دوں اور پھر خود افسوس کروں یار میں نے اس کو زیادہ کر دی. تو یہ ایک مطلب کہ مجھے نا محسوس ہوتا ہے. اسی طرح زندگی میں جیسے کوئی خلاصہ ہوتا ہے یا کچھ چیزوں کی خواہش آپ کہہ لیں. ایک خواہش بڑی ہے سیر و سیاحت کی، سپاٹے کی، دنیا دیکھنے کی، اور بڑا شوق بھی ہے. ویسے پہاڑوں کے ساتھ رغبت بھی ہے، تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سے جو ہے نا وہ بس اب بھی کچھ گھر بار کی بھی مصروفیت ایسی ہے اس کا جو ہے نا وہ. تیسرا جو ہے ایک دینی اعتبار سے جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے. مجھے بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ صاحب اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ اچھی دی، آپ صرف قرآن پڑھائیں. صحیح. آپ یہ مطلب منطق پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، عربی گرامر، آپ قرآن پڑھایا کریں. جن لوگوں کو قرآن سے ذرا زیادہ تعلق ہے وہ یہ نصیحت کرتے ہیں. اچھا اس میں نا کچھ چیزیں ہیں بھی مجھے یاد ہے. ویسے خوابوں پہ میرا اتنا یقین نہیں ہے، میں خوابوں کو ذرا ایک اور طرح سے لیتا ہوں، اس کو میں بیان بھی کرتا ہوں کہ وہ اس سے میرا مقصد کیا ہے. ان خواب یہ جو 2-3 خواب میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں. فرسٹ ایئر میں ادھر اٹک میں تھا، تو وہاں مدرسے میں تھے. تو
ایک دفعہ ایک مدرسے میں جیسے بچے ہوتے ہیں حفظ کر رہے ہیں، ایک بچہ تھا، اس کا نام ہارون تھا، کوئی 10-12 سال اس کی ایج ہوگی، تو مجھے ایک دفعہ کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ جنتی ہیں. اچھا. وہ میں نے کہا وہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے ایسی وہ، اب اس وقت میری عمر کیا ہوگی، 16 سال ہوگی. اور میں نے کہا یہ بات کیا کر رہے ہو، یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے، کسی کو جنتی نہیں کہنا چاہیے. پھر میں نے ایسے ہی اسے پوچھا، میں نے کہا تمہارے ذہن میں یہ کیوں آیا؟ کہتا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اچھا. میں نے کہا کس کے؟ کہتا ہے آپ کے بارے. میں نے کہا کیا خواب دیکھا؟ کہتا میں نے جو ہے نا وہ اللہ سے ملاقات کی. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا. میں نے کہا کیسے تم نے اللہ سے ملاقات کی؟ کہتے بس 2 فرشتے آئے اور مجھے نا اوپر اٹھا کے لے گئے. ہو سکتا ہے بچے کی امیجینیشن ہو، میں ابھی اس خواب کو نہیں کہہ رہا کہ یہ خواب کوئی سچا خواب ہے، لیکن میں نے اسے جو لرن کیا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں اللہ نے کیا تم سے بات کی؟ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے یہ بات کی کہ یہ جو حافظ زبیر ہے نا، جب یہ قرآن پڑھتا ہے نا تو میں اور میرے فرشتے اس کو سنتے ہیں. اچھا. میں نے کہا کہ یار یہ تو بیکار سی بات ہے، میں کیا قرآن پڑھتا ہوں، ساری اسی طرح سے قرآن پڑھ، مطلب جیسے اس وقت ہماری ایج ہوتی تھی، کیا ہے صرف ہم نے حفظ ہی کیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد سے میرے ذہن میں یہ خواب رہ گئے. میں نے کہا کہ خواب یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جی میرے بارے میں یہ کوئی بہت بڑی خوشخبری ہے. خواب کو آپ کو یوں لینا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، بالکل، جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. یعنی اس خواب کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کی اتنی خدمت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ جو ہے وہ فرشتوں میں کرے. جیسے حدیثوں میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا تذکرہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو مطلب مجلس میں یاد کرتا ہوں، فرشتوں کی مجلس میں، مالا اعلیٰ کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. اسی طرح سے جب کوئی نبی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کان لگا کے اس کو سنتے ہیں. تو اس طرح کی حدیثیں عام لوگوں کے بارے میں بھی ہیں، انبیاء کے بارے میں بھی ہیں. تو یہ میرے ذہن میں اس طرح سے کچھ اور خواب تھے جو کچھ شاگردوں نے دیکھے اور انہوں نے مجھے بتایا، تو انہیں تو میں نے یہی باتیں کہیں کہ نہیں یہ، لیکن اس کی میں نے تعویل یہی کی کہ نہیں یہ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے، بالکل، کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے. تو یہ ایک خواہش میری بہت دبی ہوئی ہے اور مجھے اس کے لیے وقت نہیں نکلتا کہ میں قرآن کی کوئی خدمت کروں جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی ہے، ایسے کوئی خدمت کر جاؤں. اللہ کام لے لے. ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو وہی کام ہے جو سارے لوگوں نے کیا ہے. حفظ کتنے لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے کیا ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ بہت لوگ پڑھا رہے ہیں، لاکھوں لوگ پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ زندگی قرآن کے لیے انسان وقف کر دے، یہ بڑی بات ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ تھی آج کی نشست اور یہ میرے خیال ہے بیٹھک کی تاریخ کی سب سے بڑی نشست تھی. اور کیونکہ ہمارے مہمان ہی وہ تھے کہ جو بیٹھک کو ہوسٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے بہت چیزیں آپ کو سیکھنے اور زبیر بھائی کی زندگی کے بارے میں جاننے کو ملی ہوں گی. اب اپنے ہوسٹ خبیب الرحمان کو اجازت دیجیے. بیٹھک کی اگلی ایپیسوڈ کو انشاءاللہ تعالی حسب سابق ہوسٹ کریں گے ڈاکٹر حافظ زبیر تیمی صاحب. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.